إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا سوائے ان مشرکوں کے جن سے تمہارے مسلمانوں معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہو چکے ہیں، وہ سب عہد ثابت ہیں، بشرطیے کہ وہ لوگ معاہدے کی شرائط پر قائم رہیں، نہ مسلمانوں کو خود کوئی ایذا پہنچائے رکھتے ہیں۔ جہاد اور حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینوں سے مراد یہاں وہ 4 مہینے ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آئے گا۔ بس ان کے حق میں آخری حرمت والا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ضحاک رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے، لیکن اس میں ذرا تأمل ہے، بلکہ مراد اس سے یہاں وہ 4 مہینے ہیں جن میں مشرکین کو پناہ ملی تھی کہ ان کے بعد تم سے لڑائی ہے، چنانچہ خود اسی صورت میں اس کا بیان اور آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 4 ماہ کے بعد مشرکوں سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، انہیں گرفتار کرو جہاں بھی پالو۔ بس یہ عام ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ خاص ہے، حرم میں لڑائی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 میں فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الآیہ، یعنی مسجد حرام کے پاس اے مسلمانوں ان کفار و مشرکین سے نہ لڑو جب تک کہ وہ اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہ کریں۔ اگر یہ وہاں تم سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑائی کرنے کی اجازت ہے، چاہو قتل کرو چاہو قید کر لو، ان کے قلعوں کا محاصرہ کرو، ان کے لیے ہر گھاٹی میں بیٹھ کر تاک لگاؤ، انہیں ضد پر لا کر مارو، یعنی یہی نہیں کہ مل جائیں تو جھڑپ ہو جائے، خود چڑھ کر جاؤ، ان کی راہیں بند کر دو اور انہیں مجبور کر دو کہ یہ یا تو اسلام لائیں یا لڑیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، پابندی نماز ہو جائیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو بے شک ان کی راہیں کھول دو، ان پر سے تنگیاں اٹھا لو۔ زکوٰۃ کے مانعین سے جہاد کرنے کی اسی جیسی آیتوں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دلیل لی تھی کہ لڑائی اس شرط پر حرام ہے کہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کے واجبات بجا لائیں۔ اس آیت میں ارکان اسلام کو ترتیب وار بیان فرمایا ہے، اعلیٰ پھر ادنا، پس شہادت کے بعد سب سے بڑا رکن اسلام نماز ہے جو اللہ عز و جل کا حق ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ جس کا نفع فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کو پہنچتا ہے، اور مخلوق کا زبردست حق جو انسان کے ذمے ہے ادا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو اکثر نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد جاری رکھوں جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نمازوں کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کی نماز قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، آپ کی فقہ یعنی سمجھ بوجھ سب سے بڑی ہوئی تھی جو آپ نے زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ بخون ان کے مال حرام ہے، مگر احکام اسلام حق کے ماتحت انہیں ہر وہ حق حاصل ہے جو اور مسلمانوں کا ہے، اور ان کے ذمے ہر وہ چیز ہے جو اور مسلمانوں کے ذمے ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں اور سنن میں بھی ہے سوائے ابن ماجہ کے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تلوار کی آیت ہے، اس نے ان تمام عہد و پیما کو چاک کر دیا جو مشرکوں سے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ براءت کے نازل ہونے پر 4 مہینے گزر جانے کے بعد کوئی عہد و ذمہ باقی نہیں رہا، پہلی شرطیں برابری کے ساتھ توڑی گئیں، اب اسلام اور جہاد باقی رہ گیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تلواروں کے ساتھ بھیجا، ایک تو مشرکین عرب میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکوں کو جہاں کہیں اے مسلمانوں پاؤ قتل کرو۔ یہ روایت اسی طرح مختصراً ہے۔ میرا خیال ہے کہ دوسری تلوار اہل کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ الآیات،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لانے والوں اور اللہ تعالیٰ اور رسول کے حرام کردہ کو حرام نہ ماننے والوں اور اللہ تعالیٰ کے سچے دین اسلام کو قبول نہ کرنے والوں سے جو اہل کتاب ہیں جہاد کرو، تا وقت یہ کہ وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دینا قبول کر لیں۔ تیسری تلوار منافقوں میں اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں فرمان ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ چوتھی تلوار باغیوں میں اللہ تعالیٰ کا سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الآیہ، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو، پھر بھی اگر کوئی جماعت دوسری کو دباتی چلی جائے تو ان باغیوں سے تم لڑو جب تک کہ وہ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی ماتحتی میں نہ آ جائیں۔ ضحاک اور سدی رحمہم اللہ کا قول ہے کہ یہ آیت تلوار یعنی جہاد کرنے کی فرضیت والی آیت فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً سے منسوخ ہے، یعنی بطور احسان کے یا فدیہ لے کر کافر قیدیوں کو چھوڑ دو۔ قتادہ رحمہ اللہ اس کے برعکس کہتے ہیں کہ پچھلی آیت پہلی آیت سے منسوخ ہے، واللہ تعالی اعلم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے اے نبی پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیا کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بات یعنی کلام اللہ کو وہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دیجیے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کفار کے سفیروں، قاصدوں، پناہ گزینوں کا احترام۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ جن کافروں سے آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے اگر کوئی آپ سے امن طلب کرے تو آپ اس کی خواہش پوری کر دیں، اسے امن دیں یہاں تک کہ وہ قرآن کریم سن لے، رسول اللہ کی باتیں سن لے، دین کے تعلیم معلوم کرے، حجت الہی پوری ہو جائے، پھر اپنی امن میں ہی اسے اس کے وطن پہنچا دیجیے بے خوفی کے ساتھ۔ یہ اپنے امن کی جگہ پہنچ جائے، ممکن ہے کہ سوچ سمجھ کر حق کو قبول کر لے، یہ اس لیے کہ یہ بے علم لوگ ہیں، انہیں دینی معلومات بہم پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ کی دعوت اس کے بندوں کے کانوں تک پہنچا دو۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے نبی دینی باتیں سننے کے لیے آئے، خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، وہ امن میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید سنے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں با امن پہنچ جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو دین سمجھنے کے لیے آئے اور اسے جو پیغام لے کر آئے امن دے دیا کرتے تھے۔ حدیبیہ والے سال یہی ہوا، قریش کے جتنے قاصد آئے یہاں انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، عروہ بن مسعود، مکرز ابن حفص، سہیل ابن عمرو وغیرہ ایک کے بعد دیگرے آتے رہے، یہاں آ کر انہیں وہ شان نظر آئی جو قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی نہ تھی۔ یہی انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بس یہ چیز بھی بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ مسیلمہ کذاب مدعی نبوت کا قاصد جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مسیلمہ کی رسالت کے قائل ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر قاصدوں کا قتل میرے نزدیک جائز نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ آخر یہ شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کوفے میں امارت کے زمانے میں قتل کر دیا گیا، اسے ابن نوحہ کہا جاتا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مسیلمہ کا ماننے والا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے بلوایا اور فرمایا، اب تو قاصد نہیں ہے، اب تمہاری گردن ماننے سے کوئی امر مانع نہیں، اسے قتل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ الغرض دار الحرب سے جو قاصد آئے، دار الحرب کفار کے اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں وہ مسلمانوں سے لڑنے بھڑنے پر ہمیشہ آمدہ رہیں۔ ایسے علاقے سے جو قاصد آئے یا تاجر آئے یا صلح کا طالب آئے یا آپس میں اصلاح کے ارادے سے آئے یا جزیہ لے کر حاضر ہو، امام یا نائب امام نے اسے امن و امان دے دیا ہو تو جب تک وہ دارالاسلام میں رہے، جب تک اپنے وطن میں نہ پہنچ جائے اسے قتل کرنا حرام ہے۔ علماء کہتے ہیں ایسے شخص کو دارالاسلام میں سال بھر تک نہ رہنے دیا جائے، زیادہ سے زیادہ وہ 4 ماہ تک یہاں ٹھہر سکتا ہے، پھر 4 ماہ سے زیادہ اور سال بھر کے اندر کے 2 قول امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ علماء کے ہیں، واللہ اعلم۔
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ مشرکوں کا عہد اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے مگر جن سے تم نے عہد و پیما مسجد حرام کے پاس کیا ہے، جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے، تو نہ تو یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیما کا۔ اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن دل نہیں مانتے، اور اکثر ان میں سے تو فاسق ہیں۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مسلمان مشروط طور پر عہد کی پابندی کریں۔ گزشتہ آیت میں حکم کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ 4 ماہ کی مہلت دینے پر لڑائی کی اجازت دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شرک و کفر کو چھوڑنے والے اور اپنے عہد و پیما پر قائم رہنے والے ہی نہیں، ہاں صلح حدیبیہ جب تک ان کی طرف سے نہ ٹوٹے تم بھی نہ توڑنا۔ یہ صلح 10 سال کے لیے ہوئی تھی۔ ماہ ذی القعدہ 6 ہجری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو نبھایا، یہاں تک کہ قریشیوں کی طرف سے معاہدہ توڑا گیا۔ ان کی حلیف بنو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیف خزاعہ پر چڑھائی کی، بلکہ حرم نے بھی انہیں قتل کیا۔ اس بنا پر رمضان المبارک 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ رب العالمین نے مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح کرایا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں کر دیا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اور تعریف و شکر اور احسان جتلانا اللہ ہی کا حق ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود غلبہ اور قدرت کے ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا سب کو آزاد کر دیا۔ انہی لوگوں کو طلقاء کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 2000 تھے جو کفر پر بھی باقی رہے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ رحمت للعالمین نے سب کو عام پناہ دے دی اور انہیں مکہ شریف میں آنے اور یہاں اپنے مکانوں میں رہنے کی اجازت مرمت فرمائی کہ 4 ماہ تک وہ جہاں چاہیں جا آ سکتے ہیں۔ انہی میں صفوان ابن امیہ اور عکرمہ ابن ابی جہل وغیرہ تھے۔ پھر اللہ نے ان کی رہبری کی اور انہیں اسلام نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر اندازے کے کرنے میں اور ہر کام کے کرنے میں تعریفوں اور لائق ستائش والے ہیں۔ کافر وعدے کے پابند نہیں بلکہ وسائل کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب اور ان کی دلی عداوت سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی دوستی اپنے دل میں نہ رکھیں، نہ ان کے قول و قرار پر مطمئن رہیں۔ ان کا کفر و شرک انہیں وعدوں کی پابندی پر رہنے نہیں دیتا۔ یہ تو وقت کے منتظر ہیں، ان کا بس چلے تو یہ تو تمہیں کچے چبا ڈالیں، نہ قرابت داری کو دیکھیں نہ وعدوں کی پاسداری کریں۔ ان سے جو ہو سکے وہ تکلیف تم پر توڑیں اور خوش ہوں۔ آیت میں الن کے معنی قرابت داری کے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر ابن جریر میں مروی ہے اور حسن رضی اللہ عنہ کے شعر میں بھی ہیں، اور معنی کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہ کریں گے نہ کسی اور کا۔ یہی لفظ الایل بن کر جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل میں آیا، یعنی اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پہلا قول ہی ظاہر اور مشہور ہے اور اکثر مفسرین کا بھی یہی قول ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد عہد ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد قسم ہے۔ واللہ اعلم۔